اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا دوست تو اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں۔ ان کو اندھیروں سے روشنی میں، نور میں لے آتا ہوں، لیکن جو کافر ہیں، منکر ہو گئے ہیں، انکار کر بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار جو نہیں ہیں، وہ کافر والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دوست تو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو انہیں روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور پھر خود بھی دوزخی ہوتے ہیں، ان کو بھی دوزخ میں ہی لے آتے ہیں، اور وہاں پر وہ یہ سب پھر کٹھے ہمیشہ رہیں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی کا مطلب ہے مددگار، دوست۔ اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جن میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو اس کا دوست تو اللہ ہی ہے نا۔ تو اللہ نے فرما دیا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا دوست تو اللہ خود ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے اور اتنا حسین بات ہے، اگر کاش ہر اس بندے کو جس میں ایمان ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرا دوست تو اللہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں جو ایمان والا ہے۔ اللہ ہے، ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، آمنو جو ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پہلی تو بات ہے دوست ہے، آگے دیکھیں کتنا کرم فرماتا ہے، یخرجہم نکال کر انہیں لے آتا ہے، من الظلمات اندھیروں میں سے، الی النور نور کی طرف، یعنی روشنی کی طرف، یعنی ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اندھیروں میں اگر جاتے ہیں، کہیں پر بھی زندگی میں اندھیرا ان کے آنے لگتا ہے تو اللہ ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ گویا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اللہ اس کو روشنی دے کر، گناہ سے بچا کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کے اوپر کرم فرما دیتا ہے، کیونکہ ظلمات جو اندھیرے ہیں ان کے دور ہو جاتے ہیں اور روشنی مل جاتی ہے، تو اللہ ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے۔ پھر وہ نور میں جب چلتے ہیں پھر اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ہٹا کر نور روشنی کی طرف ہی لے آتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، کیونکہ دوست جو ہے اتنا مہربانی ہے اللہ کی۔ تو اس لیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں شروع سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہے، ولیو دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں،
युखरिजुहुम उन्हें निकाल कर ले आता है मिनज़ ज़ुलुमाति अंधेरों से इलन नूर नूर की तरफ या रोशनी की तरफ, उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है। कितना खूबसूरत है ये अल्लाह की दोस्ती, कितनी खूबसूरत है। तो अल्लाह, ईमान अगर बंदे में हो तो अल्लाह उसका दोस्त खुद ब खुद है। देखें कितनी बात है कि अगर बंदे में ईमान हो तो अल्लाह फरमाता है मैं उसका दोस्त हूँ और उसे मैं अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता हूँ। फिर आगे देखें कि अल्लाह फरमाता है आगे, वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू, जो काफिर हो गए, यानी जिन्होंने इनकार कर लिया अल्लाह का, तो वो इनकार कर बैठे जो काफिर हो गए, अल्लाह फरमाता है औलिया ओहुम, उनके जो दोस्त हैं, वली की जमा होता है औलिया। औलिया यानी साथी, दोस्त। तो इन काफरों के दोस्त जो हैं वो कौन है? अल्लाह फरमाता है तागूत। औलिया ओहुम तागूत, उनके दोस्त तागूत हैं। तागूत कौन होते हैं? वो जो गुमराह करने वाले होते हैं। तो गुमराह करने वाले जो हैं वो उनके दोस्त हैं। अब गुमराह करने वाले शैतान भी हो सकते हैं, किसी के दोस्त भी हो सकते हैं, किसी के साथी, कोई भी साथी जो बंदे को गुमराह करता है, चाहे उसका बंदे का नफ्स और उसकी ख्वाहिशात भी हों, वो भी उसके लिए तागूत है। इसी तरह अगर गुमराह करने वाला शैतान है तो शैतान उसके लिए उसका दोस्त है, वो तागूत है उसके लिए। इसी तरह से अगर गुमराह करने वाला कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या करीबी है, दूर का है, जो बंदे को अच्छाई से बुराई की तरफ ले आता है, तो गोया गुमराह करने वाला कोई भी हो तो वो तागूत है, वो उसका साथी जो है वो उसे इस्लाम पर, रोशनी पर नहीं रहने देता। अल्लाह फरमाता है ये तागूत फिर वो क्या करते हैं, उसके जो दोस्त हैं, वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो काफिर हैं, औलिया ओहुमुत तागूत, उनके दोस्त जो हैं वो तो तागूत हैं, वो जो गुमराह करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम, उन्हें निकाल कर ले आते हैं, मिनन नूरी, नूर से, रोशनी से, इलज़ ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ। तो उल्टा काम है, यानी उन्हें नूर से, रोशनी से अंधेरों की तरफ ले आते हैं। गोया बंदे मुसलमान हैं, यानी बंदा जो है मुसलमान है, ईमान है उसमें, लेकिन वो दोस्ती जो करेंगे ना, वो दोस्ती ऐसी करेंगे कि उसके अंदर से ईमान का सफाया कर देंगे। इलज़ ज़ुलुमात, फिर वो उसके अंदर बुराइयां ऐसे आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर बुराइयां ही भर जाएंगी, तो वो ईमान ही खाली हो जाएगा और वो बंदा ईमान से खारिज होकर कुफ्र में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं मुर्तद हो जाएगा। तो ये वो हालत है, उसकी बात की गई है कि वो जो दोस्त होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर बंदे के दोस्त, साथी, ताल्लुकदार, या उसके बाज़ औक़ात नफसानी ख्वाहिशात और चस्के जो माहौल के, फैशन के, दूसरी चीज़ों के, दूसरे लोगों की आदतों के, या सोशल मीडिया देखकर किसी उस तरह से अपनी गलत तरीके से अपने आप को ले आने के, तो ऐसे जो दोस्त या साथी होते हैं जिनकी बातों में बंदा चल पड़ता है, तो वो फिर उसको युखरिजूनहुम, वो उसे निकाल लेते हैं, मिनन नूर, उसे नूर से, यानी उसका ईमान साफ हो जाता है, इलज़ ज़ुलुमात, फिर उसमें अंधेरा ही आ जाता है। तो गोया वो नूर से, उसे नूर से अंधेरों में ले जाते हैं, उसे रोशनी से अंधेरों में ले जाते हैं, ईमान साफ हो जाता है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त ना मिलें, ना ऐसे ताल्लुकात हों किसी के साथ, ना शैतान ऐसे हमले करे, और ना ही बंदे की नफसानी ख्वाहिशात या शहवात जो हैं वो इतना गलबा पा लें कि बंदा ईमानी से साफ हो जाए और फिर वो उसका नूर ईमान चला जाए और फिर अंधेरे ही अंधेरे आ जाएं। तो ये ऐसी हालत होती है, बंदा फिर मुर्तद हो जाता है, जो ईमान से भी खाली हो जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे दोस्त होते हैं जो बंदे को उसका ईमान सब कुछ साफ करके नूर उसका ईमान का ले जाते हैं और जुल्मात और अंधेरों में छोड़ जाते हैं।
اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، پھر یہ خود ہی وہ آگ والے ہوتے ہیں، ان کو بھی آگ میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو کہ نار والے ہیں، یعنی آگ والے ہیں، تو یہ دوزخی ہیں، یہ دوزخی لوگ ہیں سارے۔ اب یہ بھی جو چلے گئے یہ بھی دوزخی ہیں، وہ جو پہلے جو ان کو لے گئے وہ بھی دوزخی ہیں، یہ سارے دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دوسرے حصے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے، اولیاءہم الطاغوت، وہ تو دوست ہیں، ساتھی ہیں، گمراہ کرنے والے جو ہیں وہ ساتھی ہیں ان کے، کن کے؟ جو مسلمان ہوتے ہیں، دوسرے ایمان والے، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، کیونکہ بندہ جب ان کی چسکوں میں آ جاتا ہے، ان کی باتوں میں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، کوئی بھی اس طرح کا، یا شیطان ہو، یا کوئی دوست ہو جو کہ غلط قسم کا، تو اس طرح سے وہ لوگ، یا بندے کی اپنی خواہشیں، یا سوشل میڈیا کی باتیں، یا نفسانی شہوت کی باتیں، یہ سب اس کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے اس کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، وہ خود اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں پھر؟ یخرجونہم، اس سے خارج کر جاتے ہیں، یعنی اس کو نکال کر لے جاتے ہیں، من النور، نور سے، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ تو اس کے اندر سے ایمان لے جاتے ہیں، وہ اندھیرا ہی چھا جاتا ہے اس پہ، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ جو ہیں دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خوبصورت طریقے سے دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو اللہ خود دوست ہے ان کا، جو ایمان والے ہیں انہیں جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست وہ گمراہ کرنے والے ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں میں لے آتے ہیں، اور پھر یہ سب دوزخی بن جاتے ہیں جہاں وہ سب کٹھے رہیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے مرتدین کے بارے میں زیادہ ہے، جو مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں نا اللہ کی رحمت بھی ہے اس میں، اور ان لوگوں کا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان ہی صاف ہو جاتا ہے، نور ہی چلا جاتا ہے، کفر میں چلے جاتے ہیں، اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جو بندہ کہتا ہے نا دنیا کو خوش کرتا ہے، یعنی دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کو اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے، تو جو دنیا کے لوگوں کو خوش کرتا ہے نا وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ کو جو ناراض کرتا ہے نا تو پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ تو وہ پھر اس کے اندر سے ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل تو بات یہی تھی کہ اللہ کو بندہ خوش کرتا، اس کا فرما بردار بنتا۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو خوش رکھنا ہے نا، دنیا والوں کو اللہ خوش کر دے گا۔ لیکن بندہ جب اللہ کو ناراض کرتا ہے، دنیا کو خوش کرتا ہے، کس وجہ سے؟ نفس پرستی سے، کہ جو اپنے آپ کو اچھی لگتی ہے نا بات، جو دل کو اچھی لگتی ہے، جو دل کرتا ہے، بس جو شہوت آتی ہے، بندے کی چسکا ہے، کسی کو جنسی چسکا ہے، عورتوں کا چسکا ہے، کسی کو سوشل میڈیا پہ بہت ساری گندی اور بے حیائی اور برائی کی اور ننگی چیزوں کی دیکھنے کا اور ان چیزوں کا چسکا ہے، کسی کو جو ہے کھانے پینے کی ایسے فضول حلال حرام کا بھی خیال نہیں رکھنا، وہ بھی کھانے پینے کے چسکے ہیں۔ تو مختلف، اور کچھ لوگ ہیں جیسے عورتیں مرد ہیں جن کو رسم و رواج اور فیشن کا چسکا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جسم ننگا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ٹائٹ ہے کپڑے ایسے جو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے، اور وہ اپنی بس اپنے آپ کو، اپنی شہوت اور اپنی نفس پرستی اور خواہشات کو بس پورا کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ کہتا رہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا بعض ہوتے ہیں کہ وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی اچھی صلاحیتیں پیدا کر دی تھیں، ایمان بھی دے دیا تھا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بگاڑ لاتے ہیں، مادہ پرستی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ایمان کی دولت ہی جاتی رہتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ، کیا آپ نے افرأیت،
کیا آپ نے ان کو دیکھا؟ من اتخذ الہہ، جن لوگوں نے الہہ ہاواہ، جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو وہ جو اپنی خواہش کو خدا بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ عَلَىٰ علم، اس کو علم بھی تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی اس نے خواہش کا غلام بن بیٹھا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پتہ تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، علم بھی تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس نے یہ گناہ کیا جان بوجھ کر، تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ کام کیا تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پر، خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگ جاتی ہے کانوں پر، اس کو باتیں کہو، اچھی دین کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں، اس کے اندر وہی سماتا ہے جو کہ وہ شیطانی اور دوسری جو خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں نفسانی وہ چھائی ہوتی ہیں، تو اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا حلال حرام کا، اچھی بری بات کا، بے حیائی برائی کا، بدکاری کا، کسی چیز کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، نہ برے بھلے کا، نہ نور روشنی کا، نہ اندھیرے کا، نہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، وہ آنکھوں میں بھی پردہ آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے بھی پردہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ، پس کون ہے جو اسے ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو اب ہدایت دے سکے؟ افلا تذکرون، کیا یہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگوں کو بتاتے نہیں ہو؟ اب دیکھیں نا، یہ ہے خواہشات والے لوگ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خواہشات ہی ان کی لے ڈوبتی ہیں اور ایمان ہی چٹ کر جاتی ہیں، شہوت کی پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، رسم و رواج دنیا کے فیشن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، ماحول کو دیکھا، اور چسکے اور مادہ پرستی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر دنیا کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ ایمان جاتا ہے جانے دو بھی۔ تو ایمان تو روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ چلی جائے گی تو اندھیرا ہی رہے گا نا باقی، تو پھر وہ اندھیرے میں ہی رہتے ہیں، روشنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ان کی خواہشات، ان کی جو چسکے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ان کو ان خواہشات میں مبتلا کرتے ہیں، شیطان جیسے وسوسے ڈالتا ہے وہ ان کو خراب کرتا ہے، وہ شیطانی باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض کا دوست جو ہے وہ بندے کے وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ چسکے دلا کر بندے کو اس کا ایمان ہی اس سے دور لے جاتے ہیں، تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ علم ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہش اور اس کے پیچھے، شہوت کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، تو پھر ایمان سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی آنکھوں پر بھی پردہ کر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، ککھ نہیں سمجھ آتا، کیونکہ اب وہ اندھیرا جو چھا گیا، کام سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں یہ بھی فرما دیا نا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اب طاغوت جو ہے نا وہ طاغوت بلفظ بنا ہے طغیانی سے، طغیانی ہوتی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ دریا جو ہوتا ہے، دریا میں پانی جب بہت زیادہ آ جاتا ہے، یعنی اب جتنا دریا میں کیپیسٹی ہے، یعنی جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنا دریا پانی کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے، جب اس سے زیادہ پانی آ جاتا ہے تو دریا کے باہر نکلتا ہے، جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، اور سیلاب کو طغیانی بھی کہتے ہیں، طاغوت سے طغیانی یعنی طغیانی سے بنا ہے۔ تو وہ جو سیلاب باہر نکلتا ہے نا تو پھر وہ تباہی پھیرتا ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہوتا ہے نا، جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، پہلے بندے کے پاس جو برائی اور گناہ کی بات آتی ہے نا، خیال آتا ہے میں برا کام کروں، گناہ کروں، پھر اس کے اندر ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کو روکتا ہے، یار نہ کر، یار تو شرم کر، عقل کر، کچھ حیا کر۔ وہ اندر سے اس کو جو اس کا اندر والا جو ہوتا ہے نا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوتا ہے اس کے اندر، جو ایمان کی شکل میں، اس کو روکتا ہے، یار نہ کر، تو نہ جا، نہ کر، گناہ نہ کر تو۔ لیکن وہ پھر وہ جو ہے نا، پھر وہ جو اس کے اوپر خواہش اور نفسانی خواہش اور شیطانی شہوت جو اس کے اندر آئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں کرو کرو کرو۔ پھر اسی طرح وہ خواہش بعض اتنا بڑھ جاتی ہے، جس طرح دریا میں پانی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا، یعنی اب اس دریا کی جو کیپیسٹی ہے، جو گنجائش ہے، جب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ
سیلاب بن کر باہر آتا ہے تو طغیانی بن کے باہر آتا ہے۔ تو اسی طرح بندے کے اندر جب کوئی خواہش یا اس کے اندر شہوت ہوتی ہے نا، تو وہ چاہے کسی دوست نے کہا ہو یا شیطان نے اس کو علت دی ہو یا کسی نے بھی دی ہو، تو یا چاہے وہ دوست یا تعلق دار جو یا مسلمان ہو، کافر ہو، شیطان ہو، کچھ بھی ہو، جس نے بھی اس کو اس خواہش یا اس بہیائی یا برائی یا گناہ کی طرف جس نے اس کو لایا، تو وہ بندہ اس کی طرف لگ پڑا، تو وہ خواہش جو تھی وہ اتنی اندر بڑھ گئی برے کام کرنے کی، برائی کی طرف جانے کی، کہ اس کے اندر ایمان تھا، وہ ایمان کوشش کرتا رہا، لیکن حتیٰ کہ ایمان کی کوشش نیچے رہ گئی اور اس کی خواہش اتنی اونچی ہو گئی کہ اس کا سارا برتن جو تھا اندر کا بھر گیا، اور پھر وہ اتنا بھرا کہ باہر نکلا، تو وہ جیسے طغیانی ہوتی ہے نا، پھر طغیانی یعنی سیلاب کی طرح، تو طاغوت جو ہے یہی بن گیا پھر خود، کہ اس نے جو ہے نا اپنا وہ باہر ایسا نکلا، جو اس کے اندر ایمان تھا وہ بھی اس کے اندر بہہ گیا، وہ بھی چلا گیا، اور یہ اندھیرا ہی اندھیرا رہ گیا، اس کا کام ختم ہو گیا بس۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ پھر ایسے جب ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بندہ وہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندے کے اندر گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو پھر شیطان وہ جب بھی خیال ڈالتا ہے یا بندے کی نفس اور یا دوست ڈالتے ہیں، تو وہ بندہ اندر ایمان اس کو روکتا ہے، پھر وہ بندہ بچ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے نہ کروں، پھر اسی طرح کبھی کوئی کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو اندر والا ایمان پھر کہتا ہے توبہ کر لیتا ہے، تو اسی طرح پھر اس کو خیال آتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ ایک قسم کی برائی کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر برائی کرتا ہے۔ اب وہ جب بار بار برائی کرے نا، تو پھر توبہ دوبارہ اس کو بار تیسری چوتھی پانچویں بار جب کرے گا نا، تو پھر توبہ کی توفیق بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو جب توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ برا کام بندہ کرتا ہے اس کے اوپر ایک کالا نشان دل پر پڑ جاتا ہے، تو پھر کالا نشان پھر ایک پڑ گیا، پھر دوبارہ کیا برا کام، دوسرا پڑ گیا، پھر تیسرا پڑ گیا، وہ دل اندر سے کالا ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ جب کالا ہوتا، کالے کا مطلب اندھیرا ہوا نا، ایمان کی روشنی ختم ہوتی گئی، تو وہ کالا جو ہے اندھیرا چھاتا گیا، تو اندھیرا اس کے اوپر چھا گیا، چھاتا گیا، وہ پھر کیا ہوا کہ وہ اس کی جو خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو اس کے اندر ایمان کی جو قوت تھی یا ایمان کی طاقت تھی وہ ساری بہہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے نا وہ ایمان سے بھی خارج ہوگی۔ ایمان کیونکہ چلا گیا، تو ایمان چلا گیا تو اندھیرا آ گیا، اب اندھیرا کفر کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ پھر کفر میں چلا گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائیاں کر گناہ کر کے ایمان ہی ہوتا نہیں ہے ان میں، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے، بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہم کون ہیں، تو وہ جو ہے نا اس طرح کی حالت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہو، تر و تازہ کرتے رہو۔ اب ایمان کو تر و تازہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا اب دیکھیں ایمان کو تر و تازہ کیسے ہوتا ہے۔ اب پہلے تو انبیاء ہوتے تھے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے پاس اور تو نبی نہیں آئے گا نا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی نہیں ہیں، نہ تابعین ہیں۔ اب تو کوئی اولیاء کرام اگر کوئی اچھا نیک ولی بندہ اللہ کا مل جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بندے کو رکھنا چاہیے۔ کوئی شیخ کامل مل جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھے، کوئی عالم دین اچھا مل جاتا ہے، اس سے تعلق رکھے، کوئی متقی بندہ مل جاتا ہے، اس سے تعلق رکھے، اس کے ساتھ آنا جانا، تعلق رکھنا، اور غلطی کوتاہی ہو تو اسے معافی، اس سے کہے کہ میں اس کی معافی کیسے مانگوں اللہ تعالیٰ سے، تو بھی ان سے بھی دعائیں کرائے، خود بھی کرے، اور برائی گناہ سے بچتا رہے۔ ایسے تعلق یہی ہوتا ہے نا، ریفریش ہوتا رہے بندہ، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتا رہے۔ دوستی تعلق ہے نا، اس لیے جو اللہ کے قریب ہے اس کے قریب ہو نا بندہ، جو اللہ کے قریب ہو اس کے قریب ہوگا تو بچے گا نا، نہیں تو پھر وہ دوسرے جو ہیں وہ اس کو لے جائیں گے، اس کا ایمان بھی خالی کر دیں گے اور صفایا ہو جائے گا۔ یہی بات جب اس لیے بتایا ہے کہ طغیانی جب آتی ہے، سیلاب جب آتا ہے تو کسی خواہش کا، کسی برے کام کرنے کا، وہ سیلاب جب برا کام کرا جاتا ہے تو سارا ایمان ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اب شریعت کے اندر آپ جو بھی کتاب پڑھیں گے شریعت کی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ حدیث کے ذریعے سے کہ جب بندہ کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے چور چوری کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے باہر معلق ہو جاتا ہے کہیں، اور جب چوری ہو جاتی ہے، کام پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایمان اس کے اندر جب ہوتا ہے وہ پھر آتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا،
ایمان کہیں اور ہوتا ہے اس وقت. تو اگر اس حالت میں جب بندہ چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، اس وقت اس کے اندر ایمان تو نہیں ہوتا نا. اگر اس وقت مر گیا تو وہ تو اسلام پہ نہ مرا، وہ تو کام خراب، وہ تو مرتد ہو گیا، کفر میں مرا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اندھیرے میں چلا گیا تھا. اس لیے ہر برائی جو ہے اندھیرا ہوتا ہے. اسی طرح والدین کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے. جب وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس نے معافی شافی نہیں مانگی، توبہ استغفار نہیں کیا، تو وہ معافی نہیں مانگی، تو وہ اس وقت تک اندھیرے میں ہے. اس وقت مر گیا ایسی حالت میں، تو پھر کام خراب ہے. آگے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ باپ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کی قدموں میں جنت ہے. تو پھر ماں باپ راضی نہیں تو کام سارا خراب. اسی طرح سے جو ہے نا برائی، کوئی بھی برائی دیکھ لو، تو برائی جو ہے ہمیشہ بندے کو برائی اندھیرا ہوتا ہے اور نیکی روشنی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا برائی کا سیلاب جب آتا ہے نا، بندے کو چسکے جو ہوتے ہیں نا دوسری دنیا کے، اور یا یاروں دوستوں نے ایسا کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے نا اپنی چسکوں میں، اپنی اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ اتنی طغیانی ہوتی ہے، وہ طاغوتی قوت جو اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس کے ایمان کی روشنی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اس لیے بندہ جو ہے وہ خیال رکھے اپنا. اصل میں جو ہے نا دیکھیں، ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کو آپ غور کریں، ذرا غور بہت زیادہ کریں اس بات پر کہ یاری دوستی جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے اوپر بڑا رنگ لاتی ہے. کیونکہ دوستی جو صحبت ہوتی ہے نا، یاری دوستی، اس کا رنگ چڑھتا ہے بندے پہ. اور وہی جو ہے نا رنگ ایسا چڑھتا ہے کہ اگر دوست جو ہے، کیوں کہتے ہیں نا اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. جس طرح کا بندہ صحبت رکھتا ہے، اسی کی صحبت اس کی پہچان بن جاتی ہے. یعنی بندے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں. اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں وہ اس کا ایمان ہی لے جاتے ہیں، وہ روشنی سب ختم، زیرو، وہ صفر پہ، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اور بعض ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو اللہ سے خوف رکھنے والے، نیک، متقی، پرہیزگار. جب ان کی دوستی ملتی ہے تو بندے کے اندر روشنی آ جاتی ہے، نیک، وہ تو اللہ کی قربت پا جاتا ہے. اب یہ تو دوستی، یاری، صحبت جو ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے نا. ایک گلا ہوا سیب جو ہوتا ہے، سیب اگر ایک گلا ہوا ہے، اس سیب کے ساتھ 2-4 سیب اور رکھ دیں جو کہ ابھی تندرست ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں 2-4 دن پڑا رہے، ایک جگہ پر رکھ دیں تو دوسرے تیسرے دن وہ جو تندرست ہوں گے وہ بھی گلے پڑے ہوں گے. کیونکہ جس طرح کی صحبت ہوگی اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے. تو اس لیے صحبت اثر ڈالتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے نا دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے بندہ جس کو دوست بنا رہے ہیں. ویسا تو نہیں تباہی پھیر جائے گا، سارا کام ہی خراب کر جائے گا، ایمان ہی لے جائے گا. تو بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات مرتد بن جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، کخ نہیں بچتا اس کا. اس لیے یار دوست کہتے ہیں نا، دیکھ کے یار بناوی بندیا ہے کہ بندہ جو ہے نا دیکھ کے وہ دوست بنائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان ہی لے جائے، کخ نہ بچے، اب اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے. تو اس لیے دوست کو ذرا سوچ کے بندہ یار دوست بنائے نا، سوچ کے بنائے. ایسے نہ بنائے کہ دیکھے کہ کوئی ایسا نہ کل کو اپنا بھی بیڑا غرق کر جائے. اس لیے کہ بندے کے اوپر دوست کا رنگ چڑھتا ہے. اندھیرا ہو اور روشنی ہو، وہ اندھیرے روشنی جو اس کے اندر ہوتی ہے بندے میں بھی آتی ہے. اس لیے یاری دوستی بندے کو یا تو جو ہے وہ بہت آگے لے جاتی ہے، اللہ کی قربت میں لے آتی ہے، یا پھر اللہ کا دشمن بنا دیتی ہے. اس لیے گندے رسم و رواج ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتے ہیں، فیشن ہوتی ہے، بد عقیدگی ہوتی ہے، بد مذہبی ہوتی ہے، بدعت ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں دوسروں میں، وہ بندے کو ہمیشہ یہ ساری غلاظت جو اندھیرے کی ہوتی ہے اس میں لے آتی ہے. جس کو اللہ نے فرمایا کہ اولیاءہم الطاغوت، جس کے ایسے طاغوت جو اولیاء اس کے دوست ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور، اس کو نور سے، روشنی سے لے کر الی الظلمات، اندھیروں میں لے آتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، پھر وہ دوزخی ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہی رہیں گے. تو کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ جن میں فخر و غرور، تکبر ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے، دنیا کے بس اندر دنیا ہی، بس مادہ پرستی، چاہے یہ جو ہے نا جو بھی ہے. اس لیے منافق جو ہوتے ہیں، فاسق جو ہوتے ہیں، ظالم جو ہوتے ہیں، اور مشرک جو ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں.
ان کے ساتھ تعلق دوستی جو ہے بندے کی تباہی پھر جاتی ہے. بندہ دیکھ کے دوستی بنائے، تعلق بنائے، ورنہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی روشنی جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، جو اسلام کی روشنی بندے میں ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. بندہ آہستہ آہستہ وہ بھی، اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے. مرتد کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایمان جس میں نہ رہا. اور مرتد جو ہے اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو حالت یہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اسلامی حکومت کسی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا موج سے رہ رہے ہیں. اب یہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ ساری سزائیں وہاں آگے ملنی ہیں. اب اس لیے جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندے کے لیے یہ جو طاغوت ہوتے ہیں نا، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات بیوی جو ہوتی ہے نا، اس کی فرمائشیں، اس کی باتیں، اس کے تماشے، وہ بعض اوقات اس کے اپنے چسکے ہوتے ہیں جو بندے کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. بیوی بچوں کی فرمائشیں، ان کے لیے بندہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اس کو نماز قرآن کا احساس نہیں ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا احساس نہیں ہے، بس بیوی بچوں کے لیے ہے. تو وہ بھی بعض اوقات تباہی پھیر جاتے ہیں بندے کی. بعض اوقات بندے کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، برادری والے لوگ ہوتے ہیں، خاندانی میں خاندانی ہوں جی، میرا خاندان ایسا ہے، میں تو جی ایسا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے، میں یہ میری تباہی پھر جائے گی اگر میں ایسے اس خاندان کو چھوڑوں گا یا یہ کام کروں گا. معاشرے میں میرا مقام ہے. وہ کیا مقام ہے؟ مقام تو سب اللہ کا ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کا بن جا. سب سے بڑی عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ کے بعد عزت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے تو ہماری عزت ہے. تو ہماری ورنہ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے بتائیں؟ یہ تو لنک بنا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک بنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو ہمیں اللہ سے انہوں نے ملا دیا. تو یہ ان کی وجہ سے نور ملا نا ہمیں. تو ہمیں تو درود و سلام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کے ساتھ انہی کو فالو کرنا چاہیے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہمارا تو کام یہ ہے. تو ہمارے تو جو ہے نا ادھر، تو ہم اگر اپنے کوئی بزرگ بناتے، آج کل پیر استاد بھی عجیب طرح کے ہیں. وہ کیسے کیسے لوگ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ تو نہ عزت رہتی ہے، نہ بیوی بچوں کی، تو نہ کسی کی. حالات عجیب ہے. دنیا پیسہ چسکے اور خواہشات اور شہوت کے وہ پرستار ہیں. بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی بچائے. تو بہرحال ہر طرح بندے کو آنکھ کھول کر چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر جو ایمان ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے ایمان کی بندے کو حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بندہ ان طاغوت اور ان گمراہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے اور پھر یہ جو ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ لوگ نور جو روشنی جو ایمان کی ہے اس کو بھی لے جائیں اور بندے کو اندھیرے میں چھوڑ دیں. تو پھر وہ خود بھی اولئک اصحاب النار، وہ خود بھی دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بندہ بھی انہی کے ساتھ ہی پھر چلا جائے گا. اس لیے بچنا ہے. اور جو پہلے آیت کا حصہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہو بندہ. اللہ نے جیسے فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، دوست ہے، آمنو، ان کا جو ایمان والے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تو یہ ظلمات سے یعنی اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی. یقین کریں ایمان بہت بڑی دولت ہے. کافروں کے پاس جو ہے نا نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ بھی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، کبھی سیلاب کہیں آ جائے وہاں مدد کرتے ہیں، کہیں اور مدد کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے پرابلم ہے. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان تو بس دیکھیں نا، یہاں پر ایمان تھا تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میں دوست ہوں. اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان والے ہیں. تو اللہ نے تو فرما دیا میں دوست ہوں ان کا جو ایمان والے ہیں. تو ایمان جب آتا ہے نا تو اللہ اس کا خود بخود دوست بن جاتا ہے.
پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ اندھیرے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، اور پھر گناہ معاف کرتا ہے تو اس بندے کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یخرجہم، ان کو نکال کر لے آتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف لے آتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یقین کریں، اللہ کی دوستی کو لے آتا ہے ایمان، اور اللہ کی مدد بندے کے قریب آ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں بندے کو گھیر لیتی ہیں، یقین کریں مزہ ہی آ جاتا ہے زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام اندھیرے دور کر کے روشنی وہ عطا کرتا ہے، ایسا نور ملتا ہے کہ بندہ جو ہے نا، جب ایسا ہو جاتا ہے نا، پھر ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے نا، جو ایمان کو جیسے کہتے ہیں نا ریفریش کرتا رہتا ہے، اس کی تر و تازہ رکھتا ہے اس کو، جیسے ہم ٹیوننگ کرتے رہتے ہیں چیزوں کی، اپنی گاڑی ہے تو اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اس کو ذرا ٹھیک رکھتے ہیں، اسی طرح ہم ایمان کی بھی تجدید کرتے رہیں، تو اگر ایمان کا بھی خیال رکھیں تو یقین کریں جو بندہ ایسے رکھتا ہے نا، ایمان کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی دوستی اس کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ اور پھر اگر وہ اس سے کوئی غلطی یا اندھیرا، گناہ جو ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے نا، تو اندھیروں میں جب بھی جانا چاہتا ہے نا، یا وہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ من الظلمات الی النور اسے روشنی کی طرف لے آتا ہے، گناہ کراتا ہی نہیں ہے، اسے ایسا سسٹم بنا دیتا ہے نا، کوئی اس کو گناہوں سے کوئی نہ کوئی چیز غیبی طور پر روک لیتی ہے تو بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیشہ اس کو پھر جب اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے نا، تو پھر اس کو اندھیرے میں نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، بس اپنے ایمان کی ذرا حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح ہم گاڑیوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اپنی مختلف چیزوں کا، کپڑے جیسے کہ کپڑے ہیں نا، کپڑے دھو کے پہنتے ہیں، کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، جسم کو خیال رکھتے ہیں کہ اس کو ہم نہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اسی طرح ہم اپنے ذرا ایمان کو بھی نہلاتے رہیں، ایمان کا بھی خیال کریں، جس طرح کپڑے دھو کے پہنتے ہیں اپنے ایمان کو بھی دھویا کریں، ذرا تھوڑا سا اندر جو ہے نا ایمان کی تر و تازہ رکھا کریں۔ دل کی حالت ایمان، کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے نا، ایمان کہ زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی۔ اب دل جو ہے نا، جس نے تصدیق کی اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اللہ کا ذکر رکھیں، دل کو ساتھ اللہ کا ذکر کریں، دل کو جو ہے نا اللہ کے ساتھ ملائیں، اور پھر دل جو ہے تمام اعضاء جو جسم کے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور جسم کے اعضاء کے ساتھ وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے نا کہ جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں، نماز فرض ہے وہ بھی پڑھتے رہیں کریں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اب حج اگر پیسے ہیں تو بندہ حج کر لے، عمرہ کر لے، اور اسی طرح اگر بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، اسی طرح اگر روزہ جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا صحت دیا روزے بھی رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اسی طرح حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، آپ ذرا غور کرتے جائیں تو ذرا تھوڑا احساس کرے بندہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور دل کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، کیونکہ دل کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت دل کی ہوتی ہے، کیونکہ شرک اور جو ہوتا ہے نا، جو وہ دل کے اوپر آتا ہے پہلے، کیونکہ دل جو ہے نا اگر اس کے اندر کسی اور کو بسا لیا نا تو بس اللہ کی دوستی ختم ہو گئی پھر، کیونکہ اللہ شریک پسند نہیں کرتا۔ دل کو اللہ کے لیے خالی کر دو، کسی اور کو دل میں نہیں آنے دینا، بس دل ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی بندہ، اب دل کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ دل کو جو خیال آتا ہے نا، دل میں بندہ دیکھے کون سا خیال آ رہا ہے تو اس کو نکال کے باہر پھینکے، کیونکہ دل اللہ کے لیے خالی رکھے، اس کی حفاظت کرے، جس طرح ہم جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی چور آ نہ جائے کہ ہمارا سارا مال لے جائے، کیونکہ بندے کے دل میں جو ایمان کی حالت ہوتی ہے نا وہی اصل نور ہوتا ہے، وہ جس کے لیے بندے نے اللہ کے لیے اس کو خالی رکھا ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کے اندر بندہ خیالات دوسرے پا کے ڈال کے اس کے اندر اگر وہ شریک اللہ کے ملا کے تو وہ اس طرح کرتا جائے تو پھر وہ دل جو ہے نا پھر وہ اس کے اندر تو پھر شریک آ گئے، اللہ تو پھر اس میں نہیں آئے گا نا، اللہ کی محبت تھوڑی آئے گی پھر اس میں۔ تو اس لیے اپنے دل کی حفاظت کریں، اس کے اندر سے چن کر جو خیال آئیں اس کو قتل کریں، جیسے آپ نکالتے جائیں اس کو ہر خیال کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دل
دل کو خالی رکھیں، اور کیونکہ وہی نور ہے، اسی میں اللہ کی محبت آئے گی۔ ایمان کا وہ منبع ہے، ایک ایمان کا خزانہ وہی دل ہے، اور دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم روح سے چلتا ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر وہ دل میں آتا ہے نا، پھر دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب پرسکون دل ہوتا ہے نا تو پھر اعضاء جو ہیں ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر غلطی کرنا بھی چاہیں تو اوپر سے طاقت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو روک لیتی ہے، تو بندے سے گناہ ہوتا نہیں ہے، ظلمت اندھیرے میں جاتا ہی نہیں ہے بندہ۔ نور کی اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ بندے کو گناہ کی طرف جائے بھی نا تو پھر اس کو کان سے پکڑ کر واپس لایا جاتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، بڑا خوبصورت۔ اور یہ میں خود دیکھ چکا ہوں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، آپ تھوڑا کوشش کریں، مزے آئیں گے زندگی کے۔ اس کا مزہ جو آتا ہے نا، لذت، یہ پھر کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، یہ اس کے بڑا مزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روشنی جب نیک اعمال کی بندے کو ملتی ہے نا، توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو نیک اعمال کرنے کی عادت جب بن جاتی ہے نا، عادت ایک ہوتی ہے نا، ایک دفعہ بندہ نیک اعمال کرے، دوسری دفعہ کرے، تیسری دفعہ، پھر بندے میں عادت بن جاتی ہے۔ جب عادت بن جائے تو اس کو کہتے ہیں استقامت ہو گئی، اور استقامت ہو جائے نا تو پھر یہ چیز توکل علی اللہ پیدا کرتی ہے، تو اللہ کے ساتھ توکل پھر ہو جاتا ہے، بندہ اللہ پہ بھروسہ اس کا کامیاب ہو جاتا ہے، تو بس پھر جو ہے نا وہ کام چل پڑتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ بس وہ پھر وہی بات میں نے عرض کی کہ پھر بندہ اس کو ریفریش کرتا رہے، اس کی ٹیوننگ کرتا رہے، تعلق قائم رکھے، انشاءاللہ پھر ایمان جو ہے بندے کے پھر آداب لاتا ہے۔ جب آداب آتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے پھر اللہ کے آداب کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نیک لوگوں کے آداب، ماں باپ کے آداب، پھر بندے میں آداب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں جب آداب، پھر شریعت کے ساتھ ساتھ آداب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دل کی اندر کا راستہ کھلتا ہے، جس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو پھر وہ طریقت جو ہے نا، آداب جب آتے ہیں تو پھر طریقت کا راستہ کھلتے ہیں، جس سے دل کی اندر والی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نورانی جو فیض عطا ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں اور اتنی رحمت والے ہوتے ہیں کہ بندے کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا معرفت الہی ملتی ہے، اللہ کی پہچان بندے کو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو جائے تو بندہ پھر اللہ کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، بندے میں صدق و سچائی پیدا ہو جاتی ہے، توکل علی اللہ پیدا ہو جاتا ہے، معرفت الہی آ جاتی ہے، قرب الہی مل جاتا ہے، محبت اور عشق الہی سے بندے کا سینہ سرشار ہو جاتا ہے، اور ایمان سے بندہ منور ہو جاتا ہے، کیا ہی مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے جب بندے میں آ جاتی ہے نا تو پھر بندے کی وہ اندر کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے بندے کو۔ آپ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انجیل میں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں تورات میں بھی تھیں، حالانکہ دیکھیں یہودیوں کو پورا پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے وہ پہلے منتیں مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھئی وہ پیغمبر آئیں گے۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہودی جو تھے چل چل کے مدینہ کے قرب و جوار میں وہاں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینہ کے ارد گرد یہودی رہتے تھے۔ اب وہ یہودی کیوں جمع ہو گئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ جو ہے نا، جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ہجرت کر کے اس نے اسی شہر میں آنا ہے، تو پھر وہ اس لیے وہ وہاں پر اور وہ جو تھے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب آتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے، یہ بنی اسماعیل سے آ گئے، بس حسد پیدا ہو گیا، اور وہ حسد ان کو لے ڈوبا، اور اب تک دیکھیں مصیبت میں دشمن بنے پھرے ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے تباہی پھیرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے ان کی کتابوں میں بھی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے وہ اس کو تاکہ ان کی وہ جو ان کے بڑے بڑے مولوی تھے یا بڑے علماء کرام تھے، انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا، اور جو ہے نا اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ چھپا کے رکھا تو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان کو ذرا ہٹایا، ذرا مختلف بنایا، تو وہ پھر کیا ہوا کہ نہ خود ایمان لائے، نہ اپنے قربت والوں کو ایمان کی طرف لائے۔ تو عیسائی بھی
وہ جو ہے وہ اپنے اس پہ قائم رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے، اور یہودی بھی انکار کر بیٹھے، تو ان کا انکار کر بیٹھنا یہی بات ہے کہ وہ خود بھی کافر ہوئے، دوسروں کو بھی کافر کر دیا۔ والذین کفروا، کیونکہ خود کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو تھے، وہ تعلق دار جو تھے، وہ ساتھی جو تھے، وہ خود طاغوت تھے، وہ گمراہ کرنے والے تھے۔ یخرجونہم، ان کو وہ لے گئے، خارج کر گئے، من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف لے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو چھوڑ کر وہ اپنی ان کو دنیا کو لے بیٹھے، کیونکہ اگر ہم وہ سمجھتے تھے اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا دنیا میں جو پوزیشن ہے، جو ہماری سٹیٹس بنا ہوا ہے، ہماری وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں جو 4 پیسے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر کیا ہوا کہ وہ خود تو اندھیرے میں گئے تو دوسروں کو بھی اندھیرے میں لے گئے، تو اس طرح سے وہ آگ میں خود گئے تو دوسروں کو بھی لے گئے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ زخرف جو ہے اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جو اللہ کے ذکر سے آپ غفلت نہیں کرنی، اللہ کے ذکر سے اپنے اندر والے دل جو ہے اس کو سیراب کریں، اور سیراب جس طرح آپ دیکھیں پودا ہوتا ہے نا، پودا پھل پھول دینے والا جو ہوتا ہے جیسے پودا، اس کو پانی دیتے رہیں، اس کو ضرورت کی جو چیزیں وہ دیتے رہیں، اس کی خیال رکھیں تو وہ اگتا ہے، وہ بڑا بنتا ہے، پھر پھل دیتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اپنے ایمان کو پانی دیں، یعنی دل کی حفاظت کریں، اس کے اندر اللہ کی محبت کو ہی رکھیں، کسی اور کو نہ آنے دیں، اور پھر اس کی حفاظت کرتے رہیں اور دل پر نظر رکھیں، اور دل کا تعلق کیونکہ روح سے ہوتا ہے، اور کل روح من امر ربی، اور روح اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو اللہ کا حکم، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت جو ہے وہ روح سے دل کی طرف آئے گی، اور دل جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوگا تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بندے کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں ہوگا تو فاذکرونی اذکرکم، تو بندہ پھر خود اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ بندے کو یاد کرے گا، تو یہ صورتحال بنے گی، تو پھر محبت بڑھے گی، اور یہ محبت جو ہے پھر بندے کے سارے اندھیروں کو دور کر دے گی، اور روشنی اور نور ہی نور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نور اور وہ روشنی ملے گی جس کی روشنی میں بندہ جب دنیا میں چلے گا تو اس کو پتہ چلے گا حلال حرام کا اور برائی گناہ کا، ہر چیز کا وہ خیال کرتا ہوا چلتا جائے گا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرابلم ہوگا تو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، جب ایمان ہوتا ہے نا، بندہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کی محبت جاری رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ظلمت اور اندھیروں میں، چاہے برائی گناہ جیسے بھی ہوں، ان میں نہیں جانے دیتا، اس کو روشنی اور نور میں رکھتا ہے۔ اور ہمیں بس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔